الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک رات میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سوئے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں تکیے کی چوڑائی میں لیٹ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لمبائی میں لیٹے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب رات آدھی گزر گئی یا آدھی سے کچھ پہلے یا آدھی سے کچھ بعد کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنے چہرے سے آپ نیند کو بھگا رہے تھے اور سورہ آل عمران کی 10 آیتیں آپ نے تلاوت کی، اور وہاں ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا اور اس کے بعد آپ صلاح پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، آپ کے بغل میں کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور میرا کان پکڑ کے مروڑنے لگے، یعنی تاکہ نیند بھاگ جائے، تاکہ تھوڑی انسیت ہو جائے، تاکہ غور و فکر سے سنیں۔ تو یہ ایک طرح کی خوش طبعی تھی۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 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 2 رکعتیں پڑھیں۔ معنی ایک راوی کہتے ہیں کہ 6 بار ذکر کیا گیا، یعنی کل 12 رکعتیں ہو گئیں۔ پھر آپ نے 1 رکعت وتر پڑھی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور سو گئے، یہاں تک کہ ناک بجنے کی آواز آنے لگی، اور جب آپ سوتے تھے تو کبھی کبھی ناک سے خراٹے کی آواز آتی تھی۔ تو اس کے بعد مؤذن آیا اور پھر آپ اٹھے اور آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد صلاۃ صبح کی ادائیگی کے لیے باہر نکل گئے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے صلاۃ کی اطلاع دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے وضو نہیں کیا اور آپ نے جا کر کے صلاۃ ادا کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کا دل جاگتا رہتا تھا، اس لیے اگر وضو ٹوٹتا تو آپ کو اس کا علم ہو جاتا۔ وضو کی ضرورت ہوتی تو آپ وضو کرتے، ضرورت نہیں ہوئی تو آپ وضو نہیں کرتے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے، اور امام بخاری و مسلم وغیرہ نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔